إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. الحمدللہ، کل شکر، کل حمد اس کی جس نے ہمیں اس کتاب سے جڑنے کا، اس سے کنیکٹ ہونے کا موقع دیا، جس کو تھامنے والے کی اپروچ عرش تک ہو جاتی ہے، اس کی دعا سنی جاتی ہے، اور اس پر تدبر کرنے والے کا ذکر عرش کے ایوانوں میں کیا جاتا ہے۔ اور جو اس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ مصروف ہو، اگر اس کو دعا کا موقع نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہاتھ میں ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں کی چاہت کے بغیر بھی، مانگے بغیر بھی دعائیں پوری کر دیتی ہیں، تو یہ بھی اس کا اعجاز ہے۔ اور الحمدللہ آج کا دن آخری عشرے کا جمعہ ہونے کے حساب سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کثرت سے درود پڑھیے گا اور دعائیں کریے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے ہم سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ سورہ احقاف میں 35 ورسز ہیں، 718 اس کے ورڈز ہیں، اور 2624 اس کے لیٹرز ہیں۔ اس میں 4 رکوع ہیں۔ احقاف کا مطلب ہوتا ہے ریت کے ٹیلے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورہ سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ یہ آیات، یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، بہت شان والی ہیں، بہت حکمت والی ہیں، بہت واضح آیات ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں حق اور مقررہ میعاد ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ زمین، یہ آسمان اور جو بھی اس کے درمیان ہے، یعنی یہ ہمارے شہر، ہمارے گھر، ہمارے رشتے ناتے، ہمارے خاندان، ہمارے بچے، ہمارے پیرنٹس، ہماری فیملیز، ہمارے بہن بھائی، ہمارے مال و دولت، ہماری تفریحات کا سامان، یہ ہوائیں، یہ بہاریں، یہ روشنی، یہ چاند ستارے، ہماری ساری کی ساری پسندیدگی کے سامان اجل مسمہ تک ہیں، مقررہ مدت تک ہیں، تھوڑے سے ٹائم تک کے لیے ہیں، ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کو اس سے دستبردار ہونا ہے، ان کو چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر پوری کائنات مٹا دی جائے گی صفحہ ہستی سے۔ تو زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پرپسفلی پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا بھی مقصد ہے، تو اپنے مقصد سے ہمارا غافل ہونا ہمیں خسارے میں ڈال دے گا، کیونکہ یہ لیمیٹڈ ٹائم تک ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے دربار میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کے نبی نے دعا ہمیں سکھائی تھی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ جب ہمارا حساب ہوگا تو اس کو آسان فرمائیے گا۔ اب فرمایا ان الذین قالوا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، خوب اچھی طرح قائم ہو گئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، آخرت میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے فرشتے ان کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نازل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جزاؤں بما کانوا یعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے، جن اعمال میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جو محنت اور کوشش وہ کیا کرتے تھے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت جنت ان کو عطا کی جائے گی۔ ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ میں سے کر دے۔ پھر کچھ احکام آ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی تاکید آ رہی ہے، آیت 15 سے 18 تک ماں کی 3 قربانیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلی پریگنینسی کی مدت جو ہے وہ کئی ناگوار حالتیں گزرتی ہیں اس کے اوپر، اور اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں رکھا، یعنی کہ پورا ٹائم جو ہے وہ اس نے مشکل سے گزارا، خصوصاً لاسٹ سٹیج جو ہوتی ہے وہ تو جان کا روگ ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے اسے کمزوری کی حالت میں بھی اٹھا کر لیے پھرے، تب بھی وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ پھر ڈیلیوری کے مسئلے سے بھی، تکلیف دہ مرحلے سے وہ گزرے، جان داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر تیسری قربانی، 2 سال تک اس کی پرورش، اپنے آرام کی قربانی دے کے ٹیک کیئر کرنا، ہر آسائش مہیا کرنا، اور 2 سال تک فیڈ کرانا۔ تو ان 3 قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق پہچاننے کے اعتبار سے 2 قسم کے آدمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اس آدمی کا ذکر ہے جو اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو اپنے والدین کے حقوق کو پہچانتا ہے اور ان کو حسب توفیق پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں 40 سال کی عمر کا ذکر جو ہے وہ بلوغت کی آخری حد تک اس کو فرمایا، کیونکہ اس عمر میں انسان کی قوتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سے پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ وہ قوتیں۔ تو اس آیت میں ہر اس شخص کو جو کہ یعنی یا تو ویسے ہر جوان سے کہا جا رہا ہے، لیکن خصوصاً جو ہے وہ 40 ایئرس کے شخص سے یا اس سے زیادہ کے شخص کو خاص طور سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے اور اپنے والدین پر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرتا رہے۔ دعا سکھائی جا رہی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے وہ عمل کرنے کی، وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے، جس سے مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اصلح لی، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، یعنی میری اولاد تک اصلاح کا عمل جاری رہے۔ انی تبت الیکا، شک میں تیری طرف، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں، تجھ سے رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور اللہ آپ ریکارڈ کر لیجئے کہ میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان، پھر ان کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگنے کے لیے دعا، عمل صالح کی توفیق مانگنے کے لیے دعا، اولاد کی اصلاح کی دعا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بہترین
ان کے بہترین عمل کو بھی قبول فرمائے گا اور ان کی برائیوں کو ان سے دور فرمائے گا، اور جنت میں ان کو جنت عطا کرے گا، بہترین اعمال کی قبولیت اور گناہوں کے درگزر کے ساتھ ساتھ جنت بھی ملے گی۔ تیسرا انعام انہیں اصحاب الجنہ میں شامل کیا جائے گا۔ اور ہم سب کیا دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اصحاب الجنہ میں سے شامل کر لے، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان سے حسن سلوک کرنے والا بنا دے، اور بہت زیادہ دعائیں کرنے والا بنا دے اپنی خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اور جب ہم نے جنوں کی ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، یستمعون القرآن، یستمع ہوتا ہے بہت غور سے سننا، تو جنوں کی وہ جماعت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بہت غور سے سنتی تھی۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ مکہ ہو یا طائف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو کسی نے نہیں سنا، قرآن کسی نے نہیں سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آیات سناتے تھے مگر وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور طائف والوں نے تو انتہا کر دی۔ ایسے روح فرسا واقعات پیش آئے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے، طائف والوں نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو انہوں نے آپ کے ساتھ برا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ اگر وہ ہدایت کی نعمت کو انہوں نے جھٹک دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو وہ خود محروم رہ گئے۔ تو اگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا، اور جنات کا ایک گروہ آپ کی طرف پھیر دیا جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، نہایت دل گرفتہ تھے، غمگین تھے، افسردہ دل کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور وادی نخلا کے مقام پہ آپ اس وقت موجود تھے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنہوں کا کہ ایک گروہ کا یہاں سے گزر ہوا، تو وہ آپ کی تلاوت سننے لگے جو آپ نماز میں فرما رہے تھے، تو انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ آیات غیر معمولی آیات ہیں، یہ کلام غیر معمولی کلام ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خاموش ہو کر غور سے کلام سنو، کیونکہ بولنے کے ساتھ سننے کا کام نہیں ہو سکتا ایٹ اے ٹائم۔ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ بول بھی رہا ہو اور ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہو۔ تو جب انسان سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہتا ہے تو پھر وہ غور سے سنتا ہے، اس کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا قولو انصتو، اور خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے بات کو سنو، یعنی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، تبھی انسان غور سے سن سکتا ہے۔ تو غور سے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کی زندگی بدل گئی، وہ خود بھی ایمان لے آئے، اور ایمان کے ساتھ خلوص آتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایمان کا یہ مزہ اوروں کو بھی چکھا دیں، یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچا دیں۔ تو انہوں نے جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو اس کلام کے مبلغ بن کے پہنچے، اس کے داعی بن کے پہنچے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو جنہوں نے وادی نخلا میں یہ قرآن سنا، ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو اسی کتاب کی طرف، ان آیات کی طرف، اللہ کی طرف بلایا، کہا اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس واقعے کے بارے میں تمام روایات جو آتی ہیں ان میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ وادی نخلا میں پیش آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی کچھ خبر نہیں ہوئی تھی اور نہ اپنے جنات سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، آپ کو جنات کے آنے اور قرآن سننے کی خبر آپ کو دی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان آیات کی تبلیغ کے نئے نئے امکانات پیدا کر دیتا ہے، جن سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، انسان کو انرجی ملتی ہے،
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کی راہ میں کی ہوئی محنت ضائع نہیں جاتی، چاہے چاہے کوئی اپریشیٹ نہ بھی کرے، چاہے لوگ مذاق اڑائیں، اذیت دیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو محنت کی جاتی ہے اللہ اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور پھر بہترین جزا دیں گے اس پہ۔ سورہ محمد 38 آیات ہیں، 615 اس کے ورڈز ہیں، 2400 لیٹرز ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا اکثر حصہ مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے ابھارنے پر مشتمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز کفار پر اپنے غضب اور ایمان والوں پر اپنی رحمت کی کے لیے کیا ہے، اس کے اظہار کے طور پہ کیا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اچھے بھی کام ہوں گے، جو نیک بھی کام ہوں گے، وہ سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے، حبط کر دیے۔ جو بھی انہوں نے صدقہ خیرات کی ہوگی، مہمان نوازی کی ہوگی، صلہ رحمی کی ہوگی، حج کیے ہوں گے انہوں نے، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ حج بھی کرتے تھے، تو ان کو اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم کی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی بھی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو جو میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں فوت ہو کہ مجھے جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب پر بھی ایمان کمپلسری ہے، ضروری ہے، ایمان کا پارٹ ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس چند دن کا کھیل کا سامان ہے، دل لگی کا سامان ہے، تو اس کی محبت میں پھنس کر اللہ کی راہ سے مت بھٹکو۔ یقین رکھو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دے گا اور تم سے تمہارے سارے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سب کا سب نہیں مانگتا، بس اپنے مال کا 2.5%، 2.5% ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی مد میں خرچ کریں، اور باقی جو اس کے علاوہ اور اوپر سے صدقہ خیرات دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے، فتح اردو کا بھی لفظ ہے، وہی میننگ ہے، 29 ورسز ہیں، 638 اس کے ورڈز ہیں، 2485 لیٹرز ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، فتح مبینہ، ایک کھلی فتح۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مبینہ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، یہ بخاری میں یہ حدیث روایت کی جاتی ہے۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، اور واقعی فتح مکہ فتح تھی، لیکن اس کی بیس جو تھی وہ صلح حدیبیہ تھی، تو اصل فتح جو ہے وہ فتح مبینہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ اسلام اور مسلمانوں کی عظیم فتح تھی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے اور ان کو بہت کام کرنے کا موقع ملا۔
اسلام بہت تیزی سے پھیلا، دشمن کی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ جب جب تھوڑی دیر کے لیے جنگ رکی تو اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے بہت کام کیا، اور تیزی سے مسلمان، اسلام تیزی سے پھیلا، مسلمان تیزی سے ہوئے۔ جب صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو 1400 تھے تعداد میں، اور جب فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، بس ان پر سکینت نازل کر دی گئی اور انہیں بدلے میں ایک فتح قریب عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی۔ تو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی رضا کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت عطا کر دی اپنی خوشنودی کی، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اور یہ بیعت جو اس درخت کے نیچے ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے مقام پر، اس کا نام بیعت رضوان اسی وجہ سے رکھا گیا۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس نے تمہیں یہ جلدی عطا کی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بنے اور تاکہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبین کے آگے کنٹینیوشن میں بہت ساری فتوحات دیں، خیبر فتح ہوا اور بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ تو اور لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دیے، اللہ کے اس طریقے کے مطابق جو پہلے پہلے سے گزر چکا ہے۔ تو اللہ کے طریقے میں سے تو کوئی ہرگز تبدیلی نہیں پائے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا وہی طریقہ ہے کہ جس نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، تو ان کی جزا ان کو اس سزا کے طور پر ملتی ہے کہ وہ اس دنیا سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے۔ حجرہ کا مطلب ہوتا ہے رہنے کے کمرے، مدنی سورہ ہے۔ اس میں 18 آیات ہیں، 387 اس کے ورڈز ہیں، اور 1513 اس کے لیٹر ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ ایمان والوں کو تربیت دی جا رہی ہے، ان کے اخلاق کو عیبوں سے پاک کرنے کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں، معاشرتی زندگی کے احکام دیے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اللہ، پھر سب سے پہلا حکم آیا یا ایھا الذین آمنو سے، ایمان والوں سے، ہم سب سے اللہ تعالی ہم سب کو حکم دے رہے ہیں، اور ازل سے آنے والے اور ابد تک رہنے والے دنیا میں آنے والوں سے مخاطب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی کتاب و سنت سے آگے مت بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ لا تقدمو، اللہ اور رسول کے قول میں اپنی عقل کو پیچھے کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ جب تک آپ اس دنیا میں تھے تو صحابہ آپ سے آگے نہیں نکلتے تھے، نہ کسی چیز میں پہل کرتے تھے، نہ کھانے میں، نہ بولنے میں۔ تو ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم رسول کو سکھانے کے لیے آئے ہو، اپنے پاس سے نیکیاں ایجاد مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو۔ اسلام کو کسی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن یا حدیث سامنے آ جائے تو بحث ختم، اختلاف ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کی کیفیت میں بھی آپ سے بڑھنے کو منع فرمایا تھا، چنانچہ آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کی مجلس میں بھی منع کیا گیا کہ اونچی آواز سے بات نہ کریں، اپنی آوازیں بلند نہ کریں۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، جو صحابہ تھے، ان کے لیے بھی کہ وہ اپنی آواز بلند نہ کریں، اور یعنی کسی مجلس میں یہ ادب کا تقاضا تھا کہ ان کے مقابلے میں ابھی ہم لوگوں کے لیے بھی یہ رول ہے، ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی مجلس میں حدیث بیان کی جائے گی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کا قول ذکر نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے رد کرنے کے لیے کسی قسم کے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے، سنگین بے ادبی ہے۔ تو پھر وہاں پر بعض لوگ اتنا لاؤڈ بولتے تھے، اونچی آواز سے بولتے تھے، تو اس وقت کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور ابھی کے لوگوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری، یعنی بعض لوگوں کے یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ وہ ہماری محفل میں آئے ہیں، تو وہ یہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی محبت میں ادب میں اتنی بلند آواز کے ساتھ بولتے ہیں، تو اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اور کہا ولا تجہروا بالقول، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات کرو جس طرح ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اور نہ ہی اس طرح آپ کے نام کو مخاطب کرو جس طرح کہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے اے اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی کہنے کے لیے صحابہ کو کہا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نام نہیں لیا، بلکہ القاب کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا۔ نام آیا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو یا ایھا الرسول کہہ کے کرتے ہیں، یا ایھا النبی کر کے کہتے ہیں، یا ایھا المزمل کہتے ہیں، یا ایھا المدثر کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان ایسا کرے گا تو اس کے اعمال ہبط ہونے کا خطرہ ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اعمال صالح کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بے ادبی اعمال برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی اہم خبر لے کر آئے، تو اسے سنتے ہی سچا نہیں سمجھ لو، بلکہ اس کی پوری تحقیق کرو، تب اس کے اوپر ٹرسٹ کرو۔ اور مسلمانوں کو باہمی لڑائی کے موقع پر ان کے لیے یہ لازم ہے کہ، یعنی ان لوگوں پر لازم ہے جو اس لڑائی میں شریک نہیں ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کی آپس میں صلح کرا دیں۔ یعنی ایسا نہ کریں کہ مسلمانوں کو لڑتے ہوئے آپس میں چھوڑ دیں، دو مسلمان یا دو گروہ لڑ رہے ہیں تو ان کا تماشا دیکھتے رہیں، صلح کرا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو مسلمانوں کے آپس میں دل جوڑنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ ایک ماہ تک میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں سارا دن روزہ رکھا جائے اور ساری رات عبادت کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرنا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑنا ہے۔ تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، خواہ وہ دو فرد ہوں یا دو جماعتیں ہوں۔ اور صلح کراتے وقت بھی یعنی انسان اس بات کا خیال رکھے کہ یہ ان سے ہمارا اخوت کا رشتہ ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو پوری طرح عدل و انصاف کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کرائی جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور مومنوں کی زبانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یعنی یہ جو ایسے جوکس یا میمز بنائے جاتے ہیں لوگوں کی ہنسی اڑانے کے لیے، جس میں کہ تحقیر ہو، دل آزاری ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ ہنسی جس سے دوسرے لوگ کے دل خوش ہوتے ہیں، یعنی ایک پلیزنٹ جو ماحول ہوتا ہے، وہ الگ ہے، وہ مذاق کہلاتی ہے، لیکن وہ جائز ہے۔ لیکن کسی کے مذاق اڑانے سے دلوں میں شدت کا بغض پیدا ہوتا ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی تذلیل سمجھتا ہے، پھر وہ بھی ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے بھی بدلہ لینا ہے۔ یہاں تک کہ خوشی کے موقعوں پہ بھی کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو مذاق اڑانے سے منع کرنے کی یہ وجہ بھی فرمائی کہ تم جسے حقیر سمجھ رہے ہو
حقیر سمجھ کر کسی کو ذلیل کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، کیونکہ کسی اللہ کے ہاں کسی کے اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار اس کی ظاہری شکل پہ نہیں ہے، بلکہ دل کے تقوی پر ہے، اور اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ بھی منع کیا کہ اچھا اب کہا جا رہا ہے مردوں کو کہ مردوں کا مذاق نہیں اڑاؤ، اور عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مرد عورتوں سے یا عورتیں مردوں سے مذاق کریں، ان کا مذاق اڑائیں، تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اختلاط کا کوئی تصور ہی نہیں ہے مسلم معاشرے میں۔ یہاں پہ عورتوں اور مردوں کی مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں، سیگریگیشن ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا کوئی یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور مذاق خواہ زبان سے اڑایا جائے یا آنکھوں کے اشاروں سے اڑایا جائے یا کسی کی نقل کر کے اڑایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ دوسرے پہ عیب لگانے کو منع کیا جا رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی پہ عیب لگانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ جب دوسروں پہ انسان عیب لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہو تو اللہ اس کے کام میں ہوتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان پر یعنی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اور پھر اچھے القاب سے پکارنا تو قابل قابل تعریف ہے، مگر برے القاب سے، جس سے کوئی شخص ناراض ہوتا ہو، جس سے کسی کی توہین ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، تو ایسے ناموں سے کسی کو نہ پکارا جائے۔ اور پھر فرمایا فسق سے بچو، نافرمانی سے بچو، جس نے توبہ نہ کی تو وہی اصلی ظالم ہے۔ پھر بہت گمان کرنے سے بچو، کسی کے متعلق برا گمان نہ کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بعض گمان بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، تو زیادہ گمان نہیں کرو۔ پھر ولا تجسسو، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹٹولنا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ جاسوسی جو ہے یہ برے گمان کا نتیجہ ہے، کیونکہ آدمی جب کسی کے بارے میں برا گمان قائم کر لیتا ہے تو پھر اسے ثابت کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرتا ہے۔ تو کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ اپنے گمان کو سچا ثابت کر سکے، تو کسی کے بارے میں بھی نہیں، وہ ان لاز ہوں، وہ گھر میں کوئی بھی ہو، تو اس کے بارے میں پیچھے پیچھے تحقیق نہیں کرتے رہیں، جاسوسی نہیں کرتے رہیں، منع فرما دیا۔ پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، باب افتعال سے ہے، یعنی اغتاب غیبت کی بات کی جا رہی ہے، کسی کے غائب ہونے کی حالت میں، یعنی وہ وہاں موجود نہیں ہے، اس حالت میں وہ بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ جسے وہ ناپسند کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ چیزیں میرے بھائی میں موجود ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، تو وہ کیا وہ پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے تب تو تم نے اس پہ بہتان لگایا ہے۔ تو غیبت سے کئی طریقوں سے شدید نفرت دلائی گئی۔ غیبت کرنے والے کو یہ کہا گیا کہ اس کو غیبت کرنے کو انسان کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، اور وہ بھی کسی دوسرے انسان کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا، اور وہ بھی زندہ بھائی کا نہیں، مردہ بھائی کا، تاکہ تم نفرت کے بجائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نفرت کے بجائے ایسے کام سے محبت کرتے ہو۔ غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ مردہ بھائی جو ہے وہ اگر یعنی جس کا گوشت کھایا جا رہا ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اس کو سننا بھی حرام ہے، کیونکہ سننے والا بھی غیبت میں برابر سے شریک ہوتا ہے۔ غیبت کو سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور
اگر کوئی غیبت کرنے لگے تو دوسرے شخص کو اس کو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور تمام گناہوں سے توبہ کر لو، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سارے گناہ ایسے ہیں جو کہ عام زندگی میں انسان کو پتہ نہیں چلتا اور لاشعوری طور پر ان میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو بہت بہت سوچنے کی ضرورت ہے اپنے بارے میں، بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں صرف زبان کے چسکے ہیں، اور ان کے ساتھ سارے کے سارے اعمال ہبط ہو جائیں، اعمال ضائع ہو جائیں، وہ اعمال جو ہم نے اتنی مشکل سے کمائے، جو نیکیاں اتنی مشکل سے کی ہیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ غیبت غیبت میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں کہ اگر غیبت جو ہے وہ کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے یا اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو کسی برائی سے بچانے کے لیے کی جا رہی ہے تو وہ جائز ہے، یا کسی سے فتویٰ لینا ہے، یا کسی کے بارے میں یعنی اس کے ظلم کا تذکرہ کرنا ہے، مدد مانگنی ہے، تو تب وہ اس کے لیے بات کی جا سکتی ہے۔ پھر مسلمانوں کو خیر خواہی کے لیے انہیں کسی کے شر سے بچانے کے لیے بھی اس کے بارے میں بتانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور دوسرے، جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے لگے یا امانت رکھے یا بزنس کرنے کے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں صحیح مشورہ پوچھے تو صحیح صحیح بات بتا دینی چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اب تمام انسانوں کو یا ایھا الناس کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، اب تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان ہونے کے حساب سے تم سب برابر ہو۔ کسی خاص قوم سے تعلق رکھنا یا کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھنا یا کسی خاص ملک سے تعلق رکھنا یا کسی رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، سب کی ایسا لیک ہے۔ اور کسی کے کسی کسی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی رنگ دیا ہے، کسی کو کوئی زبان بولتا ہے، تو اس میں اس کا اپنا کوئی دخل یا اختیار نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے، کیونکہ اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ پھر فرمایا وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔ تو ایمان لے کے آنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہاری وجہ سے ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ کوئی بھی دائی جو دین کی طرف بلاتا ہے، اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کنیکٹ کر لیا، اس نے دین میں یعنی دین کی اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کا موقع دے دیا، توفیق دے دی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو مزید تاکید فرما دی کہ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ آسمان اور زمین کی ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ظاہر ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو نگاہوں سے غائب ہیں، جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ایمان کی نعمت اس کے پاس کب تک رہے گی۔ وہ پھر انسان کیا، اللہ ہی کو سب پتہ ہے، غیب کے معاملات اسی کے پاس ہیں، تو انسان کیا کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں؟ اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ سورہ قاف، اس میں 45 آیات ہیں، 423 اس کے ورڈز ہیں، 1488 لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ مکی سورہ ہے۔ قاف والقرآن المجید، خوف قسم ہے قرآن کی جو بہت بڑی شان والا ہے،
قسم کسی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے تو وہ تاکید یا تو اس چیز کی عظمت کی بنا پر ہوتی ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم اس کی عظمت کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں. پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ماءً مبارکن کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے بہت بابرکت پانی اتارا، بارش کی بات کی جا رہی ہے. اس ماء مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، خیر کثیر رکھی ہے. باب مفعلہ مبالغے کے صیغے کے لیے آیا ہے، اور جس پانی کو اللہ تعالیٰ مبارک کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ برکت والا کہہ رہے ہیں، تو اس کی خیر کی، اس کی کثرت کا، اس کی برکت کا کیا انسان اندازہ کر سکتا ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں لگاتا ہیں، سبزہ اگاتے ہیں، مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. پھر فرمایا ما یلفظ من القول، اور وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے. یعنی آج کل بھی آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے انسان کا تقریباً ہر فعل کال جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کا نظام تو کسی ڈیفیکٹ سے پاک ہے. اللہ کے علم میں ہے جو بھی انسان کرتا ہے، ہر جنبش انسان کی اللہ جانتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. ہر بات جو آج ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہر لفظ، ہر جملہ ہم وہاں اپنا اس کتاب میں موجود پائیں گے. تو انسان زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرے، بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کرے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے زندگی کی نعمت ملی ہے، اور اس کے بعد تو لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے. پھر فرمایا نحن عالم بما یقولون، ہم اسے زیادہ جانتے ہیں، ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. تو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کر جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. یعنی آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے. نبی اور ان کے امتی جو ہیں وہ تو صرف نصیحت کر سکتے ہیں، اور نصیحت قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے. تو پیغام پہنچا دیا، اب ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم آسن عاقبتنا. پھر سورہ زاریات آ رہی ہے. سورہ زاریات مکی سورہ ہے. سورہ زاریات مکی سورہ ہے. اس میں 60 ورسز ہیں، 393 اس کے ورڈز ہیں، 1521 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں. زاریات کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والی، اڑانے والی، بکھیرنے والی. ہوا کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور ہواؤں کا ذکر سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام زاریات ہے. مکی سورہ ہے. شروع ہوتی ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں. وَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور ہر ایک بڑے بوجھ کی یعنی بادل کو اٹھانے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر 4 قسمیں اٹھائی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے.
تو پہلی چیز جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، ہوا، کسی چیز کو اڑانا، بکھیرنا۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو غبار اڑاتی ہیں۔ ہوا اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اگر ہوا اللہ کی رحمت اور تیز چلے تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ اس ہوا کو رحمت کے بجائے زحمت بنا دیں، کتنی ہی قوموں پر عذاب آئے۔ تو اس ہوا نے جب طوفانی شکل اختیار کرتی ہے تو ہر چیز کو درہم برہم کر دیتی ہے، انسانوں کو، درختوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت بھی دے رہے ہیں ان چیزوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے باطل نہیں بنائی ہے۔ بارش ہوتی ہے، اس کا پانی اللہ تعالیٰ زمین میں اسٹور کر لیتے ہیں۔ ہوائیں بادلوں کو اٹھانے والی ہیں اور پھر اس سے بارش برستی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سنو کی شکل میں فریز کر کے وہ پانی رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ کانسٹنٹلی میلٹ ہوتا رہتا ہے تو دریاؤں میں آتا ہے، اور دریا خشک نہیں ہوتے، وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سمندروں میں بھی نمکین پانی کا ریزروائر بنایا ہوا ہے، اس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سسٹم بنایا ہے۔ بادلوں کے بارے میں بھی کیا کیا خوبصورت حسین دنیا ہے، یعنی بادلوں کی بھی سفید روئی کے گالے کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے آنکھوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوؤ، ٹچ کرو تو محسوس نہیں ہوتے، دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو 5 صفات کی حامل ہوائیں گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ تم دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہو اور قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اور ہر عمل کی جزا بلا شبہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اور بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنتوں میں داخلے کا سبب تقوی ہے، اس میں متقی داخل ہو سکتے ہیں۔ جنت کا وارث اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جو بہت بچنے والا ہو، بچ بچ کے چلنے والا ہو، متقی ہو، تقوی والا ہو۔ اب متقین کی زندگی کا روٹین بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ وہ رات کو بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش مانگتے تھے، مغفرت مانگتے تھے۔ آج بھی سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ہم چلتے پھرتے اس وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس وقت۔ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا۔ اللہ کا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینے والے تھے۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو بس دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، ذاتی ضروریات کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم میری طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ دین کے کاموں میں انسان کا کتنا وقت خرچ ہوتا ہے اور دنیا کے کاموں میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندوں کی مدد کر دینا، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کو فائدہ پہنچا دینا تو بڑی ہی جزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر شخص صبح نکلتا ہے اور اپنی جان ہلاک کرتا ہے، تو پھر کوئی اپنے لیے بربادی خریدتا ہے اور کوئی اپنے لیے نجات خریدتا ہے۔ تو اگر گول واضح ہو، اللہ تعالیٰ نے گول واضح کر دیا، مقصد واضح کر دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑنا ہے، تو انسان اس کے اندر لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا دیں گے، اس پورا کا پورا نظام زندگی صحیح کر دیں گے، اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت وہ تعلق ہے جو عبد کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے ذرا برابر بھی سرتابی کر سکے۔ تو پوری زندگی پر محیط پروجیکٹ دیا جا رہا ہے، 24/7 عبادت کرنی ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ تو اپنے اعمال کو اگر ہم سنت کے مولڈ میں ڈال لیں، اپنا سونا بھی، کھانا پینا، رزق کمانا، گھر کے کام،
وہ ہر چیز انسان اگر سنت کے طریقے پہ کرے گا تو اس کی زندگی عبادت بن جائے گی، اور ہم سے یہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کسی طرح کا رزق نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس تم میری بندگی کرو، میرے فرما بردار بن کے رہو، اس میں اسی میں تمہاری دنیا کا بھی فائدہ ہے، تمہاری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تو خود رزق دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دے کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس رزق کو اوروں سے بھی شیئر کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کا رزق اس کو پا کر رہے گا جس طرح اس کو موت پاتی ہے۔ سورہ طور مکی سورہ ہے، 49 آیات ہیں، 342 اس کے ورڈز ہیں، اور 1309 اس کے لیٹرز ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ طور کا مطلب دا ماؤنٹ، اور یہاں پر ہم ابھی اس کو ایکسپلین بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، وَالطُّورِ، اور کوہ طور کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی 5 عظیم الشان مخلوقات کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اس کا عذاب قیامت کے دن اس کے دشمنوں پہ واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو الطور، وہ پہاڑ جس پر پودے اگتے ہیں، ایک خاص پہاڑ کا نام بھی طور ہے کہ جس کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تو اپنی عظمت کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، پہاڑوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کا زمین میں گڑا ہونا، آسمان کی طرف بلند ہونا، یہ اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ وہ کتاب مستور، ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ سطر میں لکھی ہوئی کتاب۔ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فی رق منشور، کاغذ یا کسی طرح کا باریک ورک، یہ رق کہلاتا ہے، منشور کھلا ہوا جسے کھول کے پڑھا جا سکے۔ والبیت المعمور، اس کے متعلق بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بیت المعمور سے مراد 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، مسلم کی حدیث ہے، کہ پھر ہمارے ساتھ 7ویں آسمان کی طرف چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دروازہ کھول دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ کی ٹیک بیت المعمور سے، یعنی آباد گھر سے، یعنی اللہ کا گھر جو 7ویں آسمان پر ہے، اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس گھر میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو یعنی ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے وہ پھر دوبارہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، ایک مرتبہ طواف کرتا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اس سے مراد آسمان ہے جو کہ زمین کے لیے چھت کی طرح ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، یعنی اس آیت میں زمین کی سطح پر پائی جانے والی عظیم مخلوق یعنی سمندر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ مسجور یعنی جو لبالب بھرا ہوا سمندر ہے، مدتیں گزر جانے کے باوجود بھی اس کے لبریز ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی، پھر ساکن نہیں ہے، ہر وقت اس میں ابال آتا ہے، جوش مارنے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کی یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پھر جہنم کا منظر دکھایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، سخت زلزلہ آئے گا، ایسا زلزلہ جسے انسان برداشت نہیں کر سکے گا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا۔ تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور وہ لوگ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لا یعنی کاموں میں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کھیل تماشے بحثیں، اور جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کے لے جایا جائے گا، یعنی ساری زندگی ضائع کر دی، بس ہاتھ میں جب اللہ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، کوئی نیکی ساتھ نہیں لائے تھے، تو اب ذلت ہے، رسوائی ہے، ان کو دھکیل کر لے جایا جائے گا۔
وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، زندگی میں تمہیں یقین نہیں آتا تھا کہ تم اس میں جا بھی سکتے ہو، اس آگ کو تمہیں اس میں گر بھی سکتے ہو، کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ تو اس میں داخل ہو جاؤ، اور صبر کرو یا نہ کرو تو تمہارے لیے برابر ہے۔ تو اب تمہیں اس کام کا صلہ مل گیا، اس کام کا بدلہ مل گیا جو تم کیا کرتے تھے۔ پھر جنت کا منظر دکھایا جا رہا ہے، جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اٹھانے والے جو ان کے رب نے ان کو دی ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے جہنم سے بچا لیا، اللہ نے آگ سے بچا لیا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، یعنی اگر اولاد جنت میں ہے، چاہے جنت کے نیچے کے درجے پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپڈیٹ کر دیں گے، ان کو اوپر کے درجے تک پہنچا دیں گے کہ آپس میں ان لوگوں کو، ان کی فیملی کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور جس طرح کے میوے اور گوشت کا ان کو، یعنی ان کو دل چاہے گا تو وہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ اور وہاں پہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، یعنی آپس میں ہنسی مذاق بھی کریں گے، بہترین ان کو ڈرنک دیا جائے گا۔ اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے خدمتگار لڑکے، جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ تو سرونگ کے لیے بھی موجود ہوں گے، لڑکے موجود ہوں گے، بڑی عمر کے نہیں بلکہ چھوٹے لڑکے موجود ہوں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں اس لو کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لیا، اور اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم بھی تو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، سب کو عطا کرنے والے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم بھی دعائیں کریں، اور کیا پتہ ہمیں بھی وہ مقام مل جائے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، سورہ نجم، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، سٹار، 62 آیات ہیں، 409 اس کے ورڈز ہیں، اور 1421 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر ہے۔ نجم سے مراد عام ستارے ہیں، یعنی جس طرح تمام ستارے اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اپنی مقررہ جگہ سے طلوع ہوتے ہیں، مقررہ جگہ پہ غروب ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، وہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وحی کے بغیر بولتے بھی نہیں ہیں، یعنی اپنی خواہش سے وہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ تمہارا ساتھی لا علم نہیں ہے، اور وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اپنی خواہش اور مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے۔ عام انسانوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ بس اپنی مرضی کی بات بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا تھا، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ حضرت عمر بن الاس نے پوچھا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے جو باتیں سن لیتا ہوں کیا میں ان کو لکھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لکھ لیا کرو۔ تو میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس حالت میں بھی حق کے سوا کوئی بات کہوں۔ پھر فرمایا اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ بڑی قوت والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، جن کا عرش پہ بڑا مرتبہ ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوتیں دی ہیں، ان کو بڑی قوت والا بنایا ہے، اور فرمایا شدید قوت کے بعد ذو مرہ، یعنی ذو مرہ کے ساتھ ان کی طاقت اور توانائی کو اور زیادہ اجاگر کیا۔ فاستویٰ، برابر ہوا، بلند ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے تو زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ پر ہو گیا، یعنی دل نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ کہا
کہ اس نے جبرائیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ شکل بدل کر بھی آئے تھے، مطلب انسان کی شکل میں بھی آئے تھے. تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. اور پھر اور پھر اللہ اور پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. دل نے جھوٹ نہیں ملایا، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہے. پرلی حد کی بیری کے پاس اور اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے، جبکہ اس بیری پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اور ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی. اور انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام انہیں سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے دانت کی طرح بڑے بڑے تھے، اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گڑھے کے برابر تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تھا تو وہ اس حال میں ایسا ہوگا جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کا حال بیان کر سکے، یعنی اس وقت کو، اس کیفیت کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا لے کر پہنچے تھے تو وہاں پہ اسے کئی رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا، اور میں نہیں جانتا وہ کیسے رنگ تھے، کیونکہ دنیا میں اس کے مثل کچھ پایا ہی نہیں جاتا کہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے. نہ نگاہ چندیائی، نہ حد سے بڑھی، نہ یعنی آنکھیں جو ہیں وہ اطمینان سے دیکھ رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے ساتھ ان باتوں کی طرف متوجہ تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، نہ اور کسی چیز پہ غور نہیں کر رہے تھے. آپ نے سر جھکایا ہوا تھا اپنا، اور آپ نے کسی چیز کے بارے میں کوئی تجسس نہیں کر رہے تھے، کوئی غیر ضروری سوال انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا. پھر فرمایا اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا، کسی اور کا بدلہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. اور فرمایا وا الیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جو کوشش کرے گا اس کو وہی ملے گا. لیکن ایمان لانے کے بعد ان کوششوں میں نفع ہوگا، یعنی جیسی جو اس نے کسی نے کوشش کی ہے جو اپنی صحیح کی ہے، جب وہ ایمان کی برکت سے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کوششوں میں ثمر ڈالیں گے. سورہ قمر 55 آیات ہیں، 382 اس کے ورڈز ہیں، اور 1460 اس کے لیٹرز ہیں. اس میں 3 رکوع ہیں. اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ گئی. وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا. اقتربت الساعہ افتعال کا صیغہ ہے، مبالغہ پیدا کیا گیا ہے حروف میں اضافے کے ساتھ کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، دنیا فنا ہونے کے قریب ہے. وانشق القمر، چاند پھٹ گیا. چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین، آسمان، سورج، ستارے بھی پھٹ کے دوسری صورت اختیار کر سکتے ہیں. تو چاند پھٹنے کے واقعے پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہو چکا ہے اور آپ کے معجزات میں سے تھا. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا دوسری جانب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گواہ ہو جاؤ. تو آج بھی ایمان والوں کے لیے حیرت انگیز معجزات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اللہ کی عظمت کے اعلان کے لیے. اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں نظر آتی ہیں. ہر پلینٹ میں، اسٹار میں ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. ان میں لاوے ابل رہے ہیں، انسان ان کے قریب نہیں جا سکتا. اتنے دھماکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ الگ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ ان کے ٹکڑوں کو ملا کے جوڑ دیتے ہیں. کیسے سٹارز ہیں بلیک ہولز میں چلے جاتے ہیں، کس طرح گیلیکسیز وجود میں آتی ہیں. شہاب ثاقب کسی سیارے سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے نام ہیں جو کبھی علیحدہ ہوتے ہیں اور کبھی جڑ جاتے ہیں، کبھی فضا میں گر کے گم ہو جاتے ہیں، کبھی زمین پر آ گرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کراتا ہے کہ تم جان لو یہ کائنات اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب یہ کارخانہ سمیٹ لیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور جس دن پکارنے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف پکارے گا، اپنی آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے ٹڈیاں پھیل رہی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے منہ پھیر لیجئے اس دن تک جس میں پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ اس دن کا انتظار کیجئے۔ پکارنے والے سے مراد اسرافیل ہیں۔ سور پھونکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کے سور پھونکنے سے لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور منتشر ٹڈیوں کی طرح جو بے شمار تعداد میں زمین سے نکلتی ہیں اور ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ تو قبروں سے نکلنے والوں کی حالت کو ان ٹڈیوں کی طرح ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں تو بے شمار تعداد میں نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب سور کی آواز آئے گی تو قبروں سے نکلنے والے تیزی کے ساتھ گرتے پڑتے چکر کھاتے ایک دوسرے سے ٹکراتے دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، اور پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کے دوڑنے والے ہوں گے۔ اور ھذا یوم اسیر، ھذا یوم اسیر، اس دن کی ہولناکی کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہت سخت دن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت مشکل دن ہے۔ جو اللہ کی بات پر اس وقت یقین کر لے، اس وقت اس منظر کو ویژولائز کر لے، وہ دہشت ناک منظر آج ان قرآن کی آیات میں دیکھ لے، اور پھر اس سے بچنے کی تیاری کر لے، وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ ایمان والوں پر یہ وقت مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر غم اور ہر سٹریس سے آزاد کر دیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ یعنی اس قرآن کے الفاظ بھی آسان ہیں، معنی بھی آسان ہیں، نہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے نہ سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے اور نافرمانی سے باز آ جائے؟ اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اردو میں تقریباً 70% الفاظ تو اس کے موجود ہی ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ انسان اگر کرے بہت آسانی سے ترجمہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کو آسان کر دیتے ہیں، جو اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے حفظ آسانی سے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی ڈیپتھ میں آسانی سے چلے جاتے ہیں، کسی کے اوپر ساری چیزیں آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے کا قصہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ عاد نے جھٹلا دیا۔ قوم عاد جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ ایسی قوم نہیں بنائی گئی، بڑی ترقی بڑی ٹیکنالوجی ان کو دی گئی تھی، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد سمود نے جھٹلایا تو وہ بھی مٹا دیے گئے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ، وہی قصہ جو ہم یہ پہلے کر چکے ہیں، وہ بھی آیا۔ پھر بتایا گیا ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک بچ کر چلنے والے متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اور اصل کامیابی کا بیان کیا جا رہا ہے صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے قریب جو بے حد قدرت والا ہے۔ تو یہ متقیوں کی اصل کامیابی کا بیان ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل گئی، سچی عزت کی جگہ مل گئی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گئی، اور عظیم قدرت والے بادشاہ کا قرب مل گیا۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کی محنت کام آ گئی، اور جو وہ محنت کر کے آئے تھے، جو وہ نیکیاں دنیا میں کر کر آئے تھے، وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گئیں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ یا رب، ہمیں ہمیں باغوں اور نہروں والی جنت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی سچی عزت کی جگہ عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری محنت، ہمارے جو بھی نیک اعمال، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، ہماری دعائیں، ان کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اپنے فضل سے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو خوبصورت بنا دیں،
اپنی رحمت سے ہماری کوششوں میں جو بھی کمی رہ گئی ہو، جو عیب ہو ان کے اندر، ان کو دور کر دے، ہماری کوششوں میں برکت ڈال دیجئے، اور ان کو قیامت میں میزان پہ بہت بھاری فرما دیجئے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔